چلو ماحول بناتے ہیں۔ کربلائے معلیٰ سے نگری پاک کی کہانی۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حقیقت کی بنیاد رکھی، اسلام کو سلامتی کا دین بنایا، مگر شیطانی نفوس امارہ کو یہ ماحول پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس سارے ماحول کو زہر آلودہ کر دیا۔ پاک سیدہ ملکۃ الکائنات صلوات اللہ علیہا کی دردناک شہادت، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی 25 سالہ خاموشی اور مخلوق کی ناقدری، اور آخر میں پردرد شہادت، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی کھلی غداری، معاہدہ، خاموشی اور شہادت۔ مگر ایک بات تھی، یہ ذوات اپنے دور میں چھلنی لگاتے رہے اور کفر الگ ہوتا رہا۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے یہ سارے حالات دیکھے تھے، اور ایک روایت ہے کہ حکومت آل محمد علیہ السلام کا قیام 61 ہجری کربلا میں ہونا تھا، مگر یہ حکومت لامتنائی نہیں تھی۔ جب کریم کربلا علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، ایک لامتنائی ابدی حکومت الہیہ کے قیام بنانا ہے یا کچھ ہزار سالوں کی، تو مولا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو چلو ہم ایک ماحول بناتے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو بھی پناہ مل جائے گی، اور سارے ماحول میں شیطانی نفس ہمارا بھی ختم ہو جائے گا، اور جو اس ماحول میں داخل ہوگا کائنات کا کتنا بڑا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، نجات بھی ملے گی اور مقام بھی۔ جناب حر نے کہا، مولا گناہ گار ہوں۔ مولا نے کہا، جا، آج سے مرد آزاد اور علیہ السلام ہے۔ وہاب اور قیس نصرانی آئے۔ مولا نے کہا، جاؤ، آج سے علیہ السلام ہو۔ ایک ڈاکو تھا، کہتا ہے، مولا بڑا گناہ گار ہوں، ہمیشہ حاجیوں کو ہی لوٹا ہے۔ مولا نے فرمایا، ہمارے ماحول میں آ گئے ہو، جاؤ، سابقہ جرائم معاف اور علیہ السلام ہو۔ سعد اور ابو الحتوف 2 خارجی بھائی تھے جنہوں نے سارا دن امام علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑی، بلکہ ایک کے تحفہ سے تو مولا علیہ السلام کا گلوئے مبارک بھی زخمی ہوا، لیکن جب خیام کو جلانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا، یہ نہ کریں گے اور نہ ہی ہونے دیں گے۔ خیام کی حفاظت کرتے ہوئے مار گئے تو خیام سے آواز آئی، جاؤ، سابقہ جرائم معاف اور اب علیہ السلام ہو۔ کربلا سے کوفہ، پھر شام، نہ جانے کتنے مجرم بخش کر علیہ السلام بنا دیے گئے۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے فرما دیا، قیامت تک جو بھی ہمارے ماحول میں داخل ہوگا وہ علیہ السلام بن جائے گا، اور ہمارے ماحول کے باہر کفر ہی کفر ہے اور شیطانی نفوس اماریت ہی ہوگی۔ نجات چاہتے ہو تو ہمارے ماحول میں شامل ہو جاؤ۔ دوستو، تصویر کا ایک اور رخ دکھاتا ہوں۔ 1950 سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کا کتنا ذکر ہوتا تھا یا کتنی کتابیں لکھی گئی تھی۔ جب یہ حالات دیکھے تو سید طالب حسین نقوی البخاری دامجلہ تعالیٰ نے کہا، اپنے اجداد کی طرح چلو، ایک ماحول بناتے ہیں، اور اس ماحول نے نگری پاک جمن شاہ کی بنیاد رکھی۔ ادب، فقر، شریعت، عزاداری، دعا، نصرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ آج ہر طرف الجل الجل کی صدا بلند ہے۔ دوستو، آج لوگ کہتے ہیں ہم ہند سندھ میں نصرت امام زمانہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ احسان اس محسن ذات کا ہے جس نے ماحول بنایا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نجات بھی ملے اور مقام بھی، تو اندر اور باہر کربلا آباد کرو۔ دعا، عزاداری، نصرت شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ماحول بناؤ۔ ہر ایک کاہے کا نفس ہے ہمارا اور کاہے کی خواہشات، جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرے خود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تم اپنے اندر ماحول تو بناؤ، یہ ماحول بڑے کام کی چیز ہے۔ عید قربان آئی تو ماحول بن گیا، جانور قربان کرو، خرید و فروخت شروع ہو گئی اور ہر شخص مصروف ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نفس قربان کرتے، مگر ہم دوسرے کے گلے پر چھری پھیر کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آیا، ایک سوگوار ماحول بن گیا۔ رمضان نے سب کو روزہ دار بنا دیا، سحری، افطاری، نماز، تسبیح، عبادات کا ماحول بن گیا۔ دوستو، ایک پودے، جانور اور انسان کے بچے کو بہتر انداز میں پروان چڑھانے کے لیے بہترین ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی دنیا میں ترقی کر گیا تو اسے کہا جاتا ہے کہ اچھا ماحول مل گیا تھا، اور کوئی مجرم بدبخت بن گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے برے ماحول نے اسے برباد کر دیا۔ ہماری یہ پوسٹ آپ کے اندر اور باہر کا ماحول بنانے کے لیے ہے۔ اللہ آپ کو اندر باہر ارد گرد اچھا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔